وعلى آلها اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وإمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به وأحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوّه باليقين ونوّره بالحكمة وذلله بذكر الموت وكرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام بر محمد و اہل بیت محمد صلوات خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام قرآن و اہل بیت کے نورانی خطابات سے ہمیں متعظ ہونے سمجھ کر عمل کر کے ہمیں اپنے دین اور دنیا کے منافع پر پہنچنے اور دین اور دنیا کی رسوائی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک مکتوب وصیت نامہ جو جناب امیر نے جنگ صفین سے واپسی پر حاضرین کے مقام پر اپنے بیٹے بعض روایات کے مطابق جناب حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ اور بعض کے مطابق محمد بن حنفیہ بہرحال اپنے بیٹے کے نام جناب امیر نے یہ وصیت لکھی ہے۔ علماء نے خصوصاً اخلاق اور تہذیب نفس اور سیر و سلوک جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس وصیت نامے کو بہت اہمیت کے قائل ہیں۔ علماء جو نہج البلاغہ شناس ہیں یا علماء اخلاق ہیں، ظاہر ہے ایک جو تعلیم و تعلم کے ضوابط اور قوانین ہیں ان میں خود ہفتہ وار درس ہونا یہ اتنا موضوع نہیں ہے۔ پھر کلاس کا سسٹم جیسے سکول میں ہوتا ہے، ہم عموماً جب مذہبی مجلس میں آتے ہیں، چاہے خطبہ جمعہ ہو یا مجلس عزا ہو یا جشن ہو یا کوئی درس ہو، تو ہم ثواب کے لیے آتے ہیں، اصل سمجھنے یا نہ منبر پر آنے والا یعنی اس کو تعلیم سمجھ کے پڑھانے کے ذہن سے آتا ہے، اور نہ ہی جو سننے آتے ہیں زیادہ مہربانی کریں تو یہ ہے کہ
جو ہے ثواب ہے وہاں جا کے دعا کریں گے. اور حالانکہ ثواب جو مجلس میں آنے کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس کی حیثیت وہ ہے جو آپ بچے کو اسکول جانے کے لیے والدین بعض اوقات چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا کچھ دیتے ہیں. وہ دینا مقصود نہیں ہے والدین کا، مقصود یہ ہے کہ یہ اس کے لالچ میں وہاں جائے گا جہاں اس کی مراد ملنی ہے اس کو. ثواب کی اتنی ہی حیثیت ہے، ثواب کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا. انسان اللہ کی مخلوق کا شاہکار خلقت ہے، اس کی منزل فرشتوں سے آگے ہے. انسان اگر اپنے کمال تک پہنچے تو یہ انسان ہی ہے جس کو وجہ اللہ کہا جا سکتا ہے، جس کو عین اللہ کہا جا سکتا ہے. انسان ہی ہے جس کے آئینے میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. انسان ہی وہ مخلوق آئینہ تمام نما خدا ہے جس سے اللہ کی تمام صفات کو بہت بہتر طریقے سے اس کے اندر. اور یہ وجہ اللہ کے جو اور عین اللہ کے القاب ہیں امیر المومنین کے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بصارت کا آئینہ، اللہ کی معرفت کا آئینہ. وجہ اللہ کا معنی سٹیجوں سے جو ہم سنتے ہیں نا اور وہ کیا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے، اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اصل میں وجہ کا معنی ہوتا ہے جس چیز کے ذریعے آدمی کی توجہ ہو کسی چیز کی طرف. ڈیڈ باڈی پڑی ہو نا تو اس کو پہچاننا ہو کہ یہ کون ہے تو کس کو دیکھا جاتا ہے؟ چہرے کو. اس لیے جناب امیر کو وجہ اللہ کہا، چونکہ وجہ یعنی وجہ شناخت. وہ علی جو وجہ شناخت خدا ہے، وہ علی جس کی شجاعت، سخاوت، عفت، امانت اور صداقت میں خدا کی ان صفات کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ علی. تو انسان بننا جو انسان کے حلیے میں پیدا ہوا ہے، اس کے اندر انسانیت کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا کورس ہے، یہ بہت بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بننے سے بڑا کام ہے. تو ہم اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے انسان بننے کو جتنا ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی. ہم آپ سب جو تشریف فرما ہیں کسی نہ کسی شعبے میں، آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر اور انجینئر خطبات جمعہ میں بھی عرض کیا کہ اس وقت بندہ بنتا ہے جب پہلے انسان ہو. ڈاکٹر اور انجینئر حیوان بھی بن جاتا ہے. اور یہ جو ڈاکٹر اور انجینئر نہج البلاغہ اور قرآن مجید کو پڑھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر، کچھ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں لیکن کوئی ماحول کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے وہ نہج البلاغہ والے ہی کام کرتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. جو نہج البلاغہ کے الٹ چلتے ہیں، جو قرآن مجید کے مخالف چلتا ہے، وہ انجینئر ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہے.
ڈاکٹر کے شکل میں ایک درندہ ہے، اور اس طرح کے آپ یعنی واقعات آپ کو مل سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایک ڈاکٹر سے بجائے اس سے علاج کروانے کے کسی کی عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ وہ یوں نہیں ہے کہ نسخہ صحیح نہیں لکھتا، اس نے تشخیص صحیح نہیں دی۔ آج میرا پروگرام اسی طرح ہے کہ ترجمہ ہی زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے نا علاج کر لینے سے یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ جسم کا علاج کر لے، ہے کمال جو نہیں کر سکتا اس سے کرنے والا بہتر ہے، لیکن یہ منزل نہیں ہے انسان کی۔ بڑے بڑے جسم ہیں جنگل میں انسان سے بڑے، اور ان کو بھی مرضیں لگتی ہیں، یعنی ہمارا جو جیسے جسم ہمارا مریض ہوتا ہے، حیوانوں کے بھی مریض ہوتے ہیں، ان کی کوئی کلینک اور ہاسپٹل نہیں بنے ہوئے، خود اپنا علاج ہر جانور جانتا ہوتا ہے، اگر کھلا ہو نا تو کس طرح کرنا ہے۔ شاید یہ میں نے عرض کیا تھا، ایک سید صدر کی کتاب ہے، فارسی میں اس کا نام ہے نشانہ ہائی از او، یعنی اس اللہ کی نشانیاں، اس کی کچھ نشانیاں۔ اس میں نا انہوں نے بڑے اس باب میں نا بڑے واقعات نقل کیے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سردی ہے فریش ہو جائے، میں یہ واقعات شاید پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ انجینئر اور ڈاکٹر دو کتاب میں اسی میں یہ دو واقعات ہیں، ایک انجینئرنگ کا ہے اور ایک میڈیکل سائنسز کا ہے۔ ڈاکٹر کو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ایک مریض ایسا تھا کہ جس کو ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اس کو تھوڑے ٹائم کے بعد خون کی الٹی آتی تھی، اور ظاہر ہے جب جگر سے خون ختم ہو جائے تو بندہ زیادہ دیر تک جوان تھا، وہ زیادہ دیر وہ ایسے بالکل موت کے قریب ہو گیا تھا، یعنی لاش کی لاش، ہڈیوں کا پنجرہ۔ اور طبیب تشخیص دینے میں جو ظاہراً مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بیماریاں آج سے 50 سال تک پہلے ان کی تشخیص نہیں تھی، یہ مثلاً کرونا وائرس پہلے ممکن ہے ہو لیکن اس نام سے، یا مثلاً ایک خدا پناہ دے جو ایڈز نامی بہت ساری مرضیں ہیں جو اب کشف ہوئی ہیں، ممکن ہے پہلے ہوں لیکن ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جتنی مرضیں تھیں اس کے ماہرین کو نہ وہ سمجھ، اور وہ دن بدن اور لحظہ بلحظہ موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا، چونکہ بلڈ سے ہی انسان کی باڈی چلتی ہے۔ بہرحال وہ یہاں ایران میں کوئی بہت بڑے طبیب تھے جو مشہور مانے ہوئے، اور ظاہر اس وقت ٹریفک کا بھی ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ یعنی عموماً ایک جگہ سے دوسری جگہ جس کا اپنا سواری ہوتی تھی، اونٹ اور گھوڑا ہی عموماً استعمال ہوتے تھے، گدھا یا خچر یہ سواریاں تھیں۔ جس کا اپنا ہوتا تھا اپنا نہیں تو رینٹ پہ ملتے تھے، جیسے آج کل گاڑیاں رینٹ پہ ملتی ہیں، تو لوگ کرائے پر اونٹ خچر گدھا لے کر جاتے تھے، کام کر کے آتے تھے، پھر اس کا کرایہ دے کے۔ تو بہرحال
اس طبیب نے بھی جب کہا نا کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اللہ جتنے مومن مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ دے۔ بہت مشکل مرحلہ تھا اس بوڑھے باپ کے لیے جس کا جوان بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ سب سے میٹھا ثمر کیا ہے باپ کے لیے، تو کہا جوان بیٹا، اور سب سے تلخ کیا ہے، تو کہا وہی جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے مر جائے، اس کی موت۔ تو بہت ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا جوان بیٹے کی وہ موت کا۔ تو اب انہوں نے واپس جانا تھا، تو وہاں سے پھر انہوں نے پتہ کیا کہ ظاہر کسی چیز پہ لے جانا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں شخص ہے جس وہ گدھے ہی پالتا ہے اور اس کا یہی کام ہے، دیتا ہے کرائے پہ کام کر کے لیے۔ اس کا باپ دادا بھی یہی گدھے ہی چراتے تھے، اور انہیں کو اس کا خاندانی ہے تو اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گیا کرائے پر گدھا لینے کے لیے اس کے، لیکن رو رہا تھا، پریشان تھا۔ تو وہ جو جس نے دینا تھا، جو گدھے چرانے والا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ خیریت ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو اب ظاہر اس نے کہا کہ یار آپ کو پوچھنے والی بات نہیں ہے، آپ بتائیں کہ گدھا کتنے کا دیں گے، کیا کرایہ ہوگا۔ تو وہ دوبارہ پھر پوچھے، یار بتائیں تو صحیح مجھے۔ تو آپ نے دیکھا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اتنا وہ چڑچڑا بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے ہو گیا کہ یار نہیں ہے آپ کے پوچھنے والا مسئلہ، آپ گدھے چرانے والے ہو، وہ میڈیکل سائنسز کا مسئلہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ نہیں تعلق۔ اس نے بڑا چلا کے اونچا بول کے اس نے کہا، لو بیٹا ہے میرا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، مریض ہے، اس کو لے جانا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا اس سے کیا نکالنا تھا آپ نے؟ تو اس نے کہا یار تھوڑا صبر، حوصلہ، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ایک اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، ایک میری بھی چھوٹی سی بات مان لیں تو خیر اس کو غصہ بھی آ رہا تھا، بھائی اب اس کا تماشا دیکھیں کہ کام گدھے چلانا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد اس نے نا گیا، وہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا، تو ایک بوٹی ہوتی ہے جو ایسے ہل رہی ہوتی ہے، بہت ساری ہوتی ہیں جو پانی کے اندر اگتی ہیں بوٹیاں، بہرحال ایک اس نے نا توڑ کے لایا، تو کسی ذریعے سے یہ مریض کو کھلاؤ۔ وہ جو ہی اس نے جا کے کھلائی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو یعنی ایسے کھانسیں اور چھینکیں شروع ہو گئیں بڑی زور سے، اور تھوڑی دیر میں یعنی اس کو پھر یعنی منہ کے طرف خون آیا، اور اتنا ایک کیڑا، وہ پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، ہوتا تھا جاوڑوں میں ہوتا تھا، یہ جب بھینسیں شیسے ہم اس میں کرتے تھے نا، جونک، وہ بالکل خون سے بھری ہوئی، وہ منہ کے ذریعے باہر آ گئی تھا۔ اس مریض کو کیا، وہی پانی اس وقت ایسے ہی پیتے تھے نا جوڑوں سے لوگ، تو وہ کوئی اس کا چھوٹا بچہ مطلب چلا گیا پانی میں اندر، اور وہ جا کے جگر پہ وہ اتنا خون پی جاتے ہیں، وہ پیتے تھے۔ یہ پہلے نا ڈاکٹر بھی استعمال کرتے تھے، یہ جو حجامت ہے نا اس کو لگاتے تھے مریض پر، جس کے یہ کولیسٹرول وغیرہ ہوتا تھا، وہ لگا کے وہ خون چوس لیتی تھی، پھر اس کو ایسے کر کے نچوڑ دیتے تھے۔ تو وہ آگے وہ اس کا جتنا خون ہوتا تھا وہ چوس جاتی تھی،
جو ہی وہ مطلب اس کو خارج کرتی تھی پھر اس کو الٹی آ جاتی تھی. جو ہی وہ باہر آئی تو مریض تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کا حلیہ ہی اور ہو گیا، اور اس نے کہا مجھے کھانا دو، تو مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے. اب یہ بندہ ایک طرف سے شرمندہ بھی تھا کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہی پڑا ہے، تو گدھے چرانے والے کو، اور وہ کیا اس نے کہا کہ یار یہ آپ نے یہ سائنس کدھر سے پڑھی ہے، آپ کس میڈیکل کالج میں پڑھتے رہے ہو کہ سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے اور آپ یہ سستا مفت آپ نے دوائی دی ہے. تو اس نے کہا کوئی کسی نہ کالج میں گیا ہوں، میرا یہ گدھے چرانا خاندانی کام ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ یہ میرے گدھے بیمار ہو جاتے تھے، ان کو بھی ایسے آتا تھا خون، اور ان دنوں میں کچھ مر گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مرتے تھے تو بڑا دکھ ہوتا تھا. میں نے دیکھا کہ پھر بچ جاتے تھے، ہوتا تھا یہی عارضہ ان کو، اور یہ ایک کام کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ کدھر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں. ان دنوں میں یہ جب پانی پینے جاتے ہیں تو اندر منہ ڈال کے تو اس بوٹی کو کھاتے تھے. جو ہی کھاتے تھے تو یہی جیسے آپ کے مریض کا ہوا ہے، چونکہ وہ جونک جو ہے وہ اسی پانی میں رہتی ہے نا، تو اس مانوس ہوتی ہے اس بوٹی کے ساتھ. جب اندر اس کی وہ خوشبو محسوس کی اس نے نا، تو اس نے چھوڑا جہاں چپٹی ہوئی تھی. جو ہی وہ ادھر سے اس نے جدا ہوئی تو وہ منہ کے گدھے نے خود اللہ نے اس کو میڈیکل سائنس پڑھائی ہوئی ہے اور وہ اپنا علاج کرتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے انجینئرنگ. دیکھیں یہ پولٹری اور یہ جو اس کو ہیچری میرا خیال کہتے ہیں، جو انڈوں سے بچے نکالتے ہیں، اس کا جو جنہیں ہے نا بابا، اس کے جنہیں انہوں نے اسی سے نقل کی ہے کہ ایک بندہ جنہیں اس زمانے میں جب اس پر کر رہا تھا کام کہ کس طرح مطلب کوئی ایسا جنہیں بنائی جائے جس سے بچے جلدی نکل جائیں، چونکہ معمولاً جو انڈے سے نکل 21 دن، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں مرغی 21 دن تقریباً بیٹھتی تھی انڈے پر. تو آج کل تو ایسے ہے کہ ادھر سے انڈا آتا ہے ادھر سے چوزا نکل جاتا ہے. اچھا 21 دن. اب وہ مطلب اس کے ماسٹر جنہیں میں نہیں ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہی جنہیں بنانا چاہتا تھا ایسی مشینری جس سے وہ انڈے سے بچہ نکل آئے. ظاہراً اس کی ایک مخصوص مقدار میں ہیٹ ملتی ہے مقدور. ہاں جی، وہ ایسے ہوتا تھا کہ ظاہر ہے پھر ایسے کاموں پہ خرچہ بھی ہوتا ہے، یعنی بنانے پڑتی ہیں ڈیوائسیں، اور وہ اور ہوتا ایسے تھا کہ آخر میں وہ آ کے نا ناکام جہاں ہوتا تھا، ایک طرف سے وہ نکل آتے تھے پر اور پورا بچہ بن جاتا تھا، دوسری طرف سے ایسے لوتھڑا رہ جاتا تھا. اور ماں کا خدمت گزار تھا وہ بندہ. ایسے انگریز ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، اور انہوں نے پھر دنیا میں بہت کچھ پایا ہے اس کے صلے میں. رات کو جب گیا ناکام ہوا اتنا کر کے تو رو رہا تھا، تو بوڑھی ماں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا تھا اور وہ نہیں ہوا، ظاہر ہے خرچہ بھی کیا ہے وقت بھی لگا ہے. اس نے کہا کیا کرتا تھا اور کیا ہوا ہے. اس نے پورا بتایا. تو اس نے کہا کہ وہ جہاں آپ اس کو ہیٹ دیتے ہیں نا، اس کو انڈے کو گھمائیں ایسے. وہی اس نے کام کیا اور نکل آیا بچہ. تو اس نے جا کے ماں سے پوچھا بھئی
آپ نے یہ کہاں سے انجینئرنگ اور سائنس کہاں سے پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو چھوٹا تھا تو میرا گزارا یہی مرغی کے بچے اور انڈے ہی، میں جب سوتی تھی تو وہ آپ نیچے رکھتی ہوئی پاس ہی ہوتی تھی وہ جہاں مرغی بیٹھتی تھی انڈوں پر، رات کو نا آواز آتی تھی ایسے، میں دیکھتی تھی تو وہ چونچ کے ساتھ نا انڈوں کو ایسے گھماتی تھی، اوپر سے جب گرم ہو جاتے تو وہ سائڈ نیچے کرتی تھی پھر۔ تو یہ جو ترقی کی ہے نا، قرآن مجید نے کہا کہ آپ بڑے اپنے آپ کو پاورفل، بھائی اب تو انسانیت ظاہر ہے، اور ہم اسی پیچھے کہ ہم بچوں کو وہ بنائیں جو یورپ نے اب جو بنے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اب اس ترقی کو دیکھنا چاہتے ہو تو جا کے دنیا کی سیر کرو اور وہ نشانیاں دیکھو کہ نمرود اور سمود کی قوموں نے پہاڑوں سے وہ بناتے تھے کوٹھیاں، ابھی تک انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھانے والی کرین وہاں سے کب؟ اب لاہور میں جتنے بڑے بنتے ہیں نا، اینٹ ہوتی ہے جو لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت اونچی اونچی بلڈنگیں، وہ نشان ہیں ابھی اس دور کے جو بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اصل انجینئرنگ اور سائنس یہ ہے کہ انسان انسان بنے۔ جب انسانوں کا معاشرہ ہوگا تو بے شک اتنی بڑی بلڈنگیں نہ ہوں تو اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں امن ہوتا ہے، اور بلڈنگیں ہوں اور انسانیت نہ ہو تو بندہ ان کے اندر بوریوں میں بند لاشیں ملتی ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ۔ انجینئر اور ڈاکٹروں کے معاشرے میں تو خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں امیر المومنین سے پھر جو کی ہوئی بات ہے اس کو دہرا کے ترجمہ کریں کہ ایک تو خود اس میں سید رضی کا یہ لکھنا کہ جناب امیر آ رہے تھے جنگ صفین سے تو یہ مکتوب لکھا ہے۔ یہ پہلے میں نے شاید جتنے اس موضوع پر وہ ہوئے ہیں درس اس میں یہ بات اور پھر دوہرا رہا ہوں کہ انسان ہر حالت میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ زندگی کے بعض امتحان، زندگی میں بعض پیش آنے والی مصیبتیں، زندگی میں پیش آنے والے بعض حادثات انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ حقائق ہوتے ہیں، جانتا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں ہوتی۔ زندگی کی بعض تلخیاں خصوصاً، خوشیوں میں اتنا نہیں، وہ بھی حادثہ ہی ہے زندگی میں پیش آنے والا، لیکن اس میں اتنا، اس میں الٹا اور دلدل میں چلا جاتا ہے۔ عموماً جو تلخ واقعات ہیں زندگی کے، یہ خود ایک ٹیچر ہے۔ اس کی طرف معصوم نے اشارہ کیا، الا ان فی ایام دہرکم لنفحات من اللہ، تمہارے اسی زندگی کے ایام میں کچھ نسیم آتی ہیں، کچھ ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں خدائی۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ بعض اوقات بندے کا دل بہت آمادہ ہو جاتا ہے، آنکھ پر نم ہو جاتی ہے، تھوڑے تھوڑے گناہ پر بہت بندہ تڑپتا ہے، معصیت کی طرف جانے سے بدن میں کپکی آتی ہے، اگر گناہ کیا ہوا ہو تو اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، ایسے۔ اور بعض اوقات دیکھتا ہے کہ وہی میں ہوں اور اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ
وہ جو کام میں تصور نہیں کر سکتا وہ کر گزرا ہوں اور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ان کو لکھیں، جناب امیر نعرہ لگانے کے لیے اللہ نے ہمیں نعرہ بھی لگایا کریں، لیکن اصل نعرہ یہ ہے کہ علی سے زندگی لیں۔ پیدا ہو گئے ہم اور زندگی کا نصاب ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ وہ ایک عورت ہے بانو قدسیہ، مجھے یہی اس کا وہ جملہ میں نے سنا تو یہ خط کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم بیٹیوں کو پیدا کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو ڈگری ہولڈر بھی بنا دیتے ہیں بیٹی اور بیٹے کو، لیکن اس کو زندگی کے بارے میں نہیں بتاتے۔ ہماری بیٹی چلی جاتی ہے دوسرے گھر میں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں طلاق بھی آ سکتی ہے، زندگی میں ماں بھی بننا ہے، زندگی میں دکھ بھی آنے ہیں، زندگی میں فقر بھی آنا ہے، زندگی میں بیماری بھی آنی ہے، زندگی میں آپ کو ہو سکتا ہے اپنے سسرال والوں کی طرف سے تلخیاں بھی۔ اس کے لیے اگر آپ نے آمادہ کر لیا ہو اپنے گھر میں ہی بیٹی کو، زندگی کا نصاب پڑھا دیا ہو، تو جب اس کے سامنے زندگی کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ پھر باپ کو فون نہیں کرتی اور ماں کو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام میں نے کرنے ہیں۔ اسی طرح بعض شادی شدہ ہو جاتے ہیں بیٹے ڈاکٹر اور انجینئر، لیکن شوہر بننا ان کو نہیں آتا، باپ بننا ان کو۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن شوہر بننے کا کورس اس نے نہیں پڑھا ہوا۔ آپ نے ازدواجی زندگی میں ڈاکٹر اور انجینئر ناکام دیکھے ہیں؟ اگر نہیں دیکھے تو مجھے بتانا، میں آپ کو ملاؤں گا۔ یہ پیسے والی مشین ہے صرف، انسان نہیں ہے۔ انسانی زندگی وہ ہے جو حادثات سے اگر نبی نے اور علی نے اور زہرا نے گود میں بٹھا کر زینب کو زینب نہ بنایا ہوتا، انسان سوچ نہیں سکتا جہاں سے گزری ہے نا علی کی بیٹی، جن حالات سے۔ یہ میری تو کم از کم ایک بہن مر جائے گی، مار لے گی اپنے آپ کو۔ ایک جس کو حتیٰ محرموں نے بھی جی بھر کے نہ دیکھو، اتنی شرم و حیا والی، وہ نامحرموں کے مجمع میں خطاب کرے۔ یہ جن گودوں سے گزر کے آئی تھی نا، جس تربیت گاہوں سے گزر کے آئی تھی زینب، زہرا کی گود اور علی کی تربیت، وہ حسین، جو زخموں سے چور ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ خداوند عالم عرض کیا ہے کہ کم از کم ہم یعنی ان وبا سے زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی آج یعنی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ کتنا ہمیں نہج البلاغہ کا شوق ہے اور ذوق ہے۔ کم از کم ہم سب صاحبان اولاد ہیں
اور پورا ہفتہ پوری زندگی آپ اولاد کے لیے ہی، جو باپ ہے اولاد کے لیے ہی کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف اس مکتوب سے یہی ہم سیکھ لیں کہ جو بچوں کے مکان اور بیٹیوں کے جہیز بنا رہے ہیں، ساتھ ان کو زندگی کرنا بھی سکھائیں۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ بیٹی کو بتائیں کہ بیوی کس طرح بننا ہے، ماں کس طرح بننا ہے، غربت کس طرح نبھانی ہے، تلخیوں سے کس طرح گزرنا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ جہیز کروڑوں کا دینے سے بڑا احسان ہے کہ اس کو جناب امیر نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہاں تک کر لیا تھا ترجمہ کہ یہاں سے آج جناب امیر فرما رہے ہیں وَأَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، اے میرے بیٹے اپنے قلب اور اپنے دل کو زندہ کر موعظہ کے ساتھ۔ اب پھر میں جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ جمعہ کیوں نہیں؟ ایک بندہ یہاں ہی ہے، یعنی واوڈا ٹاؤن کا ہے، وہ یعنی ایک دو خطبوں میں آیا ہے یہاں، اور کہا تھا کہ جیسے یعنی ادھر اس خطبے کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے، ادھر